زندگی کے اگلے پل میں کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امی کی کافی دنوں سے طبیعت اپسیٹ چل رہی تھی۔ میں نے کتنی دفعہ کہا کہ امی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں گھر میں میڈیسن لے لیتی ہوں، میں بہتر ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مائیں کبھی بھی اپنے دکھ، اپنی تکلیف کو اولاد پہ ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ ایٹ دی اینڈ آج میں نے خود زبردستی امی کو لے کے گئی ہوں میڈیسن لینے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمیں ان کی دکھ، ان کی تکلیف کا اندازہ تب جا کے ہوتا ہے جب ہم خود مائیں بن جاتی ہیں، جب ہم خود دکھوں کو، تکلیفوں کو ان سے چھپانے لگ جاتی ہے۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماں بیمار ہو کے بھی ہمیں کیوں وہ ٹھیک نظر آتی تھی، ہمیں کیوں لگتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بیمار بھی ہوتی تھی، وہ سارے کام کرتی تھی۔ کبھی انہوں نے کسی کام کے لیے ریسٹ نہیں کی۔ ہم نے جو بھی چاہا، جو بھی مانگا، وہ انہوں نے فوراً بنا کے دیا، ہمارے لیے کیا۔ وہ کس طرح ہمیں ریلائز، وہ ہمیں اب جا کے محسوس ہو رہا ہے۔ ہم خود اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم دکھ نہیں ان کو بتا سکتے، ان کی پریشانیاں، ان کی تکلیفوں کو، ان کی بیماریوں کو دیکھ کے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود کو ایکٹیو کیسے رکھنا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہم دیکھتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ امی کبھی بھی نہیں بیمار ہوتی، وہ ہمیشہ تندرست کیوں رہتی ہیں؟ کیونکہ ہم خود اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ ساری باتیں ایسے ہمارے ذہن میں مطلب کہ آ رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ہماری ماؤں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی اور اب ہم کر رہے ہیں اور کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں، جو ہماری مائیں تھیں نا، وہ بہت سٹرونگ تھی، وہ اتنی ہمت والی تھی نا کہ سارا کچھ اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دکھ ہے، تکلیف ہے، بیمار ہیں یا نہیں ہے۔ ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف ہو نا تو ہم محسوس کروانے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو حیات رکھے، اولاد کے سروں پہ ان کا سایہ تا حیات قائم رکھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن ماں باپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بازار سے واپس آئی امی کی میڈیسن لے کے، تو آج بہت دل تھا کڑی پکوڑا کھانے کو۔ اس کے لیے میں نے جلدی سے سامان تیار کیا۔ ہر انسان کی کوکنگ کا نا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے۔ میں اپنے طریقے سے، سمپل سے طریقے سے بناتی ہوں، جس سے یہ جلدی بھی بن جاتی ہے اور مزے کی بھی بنتی ہے۔ اچھا نا، مائیں جو ہے نا وہ میری اس بات سے ریلیٹ کریں گی کہ نا بچوں کے بعد زندگی کی روٹین وہ سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ان کی باتوں کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں جب کڑی بنا رہی تھی اور ساتھ پکوڑے بنا رہی تھی نا، تو میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہتا امی یہ کہ آپ کیسے بنا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ یہ وہی سوال تھا جو میرے ذہن میں اکثر کہ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو امی کھانا وغیرہ بناتی تھی تو ہم بھی ایسے باتیں کرتے تھے، امی یہ کیسے بنا لیتی ہو، کیسے کر لیتی ہو؟ سیم وہی ٹائم پیریڈ ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ باتیں وہی ہیں لیکن اب جگہ چینج ہو گئی۔ پہلے ہم پوچھتے تھے، اب ہمارے بچے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔